جو سب سے ضروری بات، جو قربانی کے جتنے بھی آپ مسائل پڑھیں، قربانی کے جتنے بھی آپ فضائل پڑھیں، قربانی کے بارے میں آپ جتنے بھی فلسفے سنیں، ان سب پر یہ بھاری جملہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے ہاں نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں وہ تمہارے دل کی حسن نیت پہنچتی ہے، جس حسن نیت سے تم نے قربانی کی ہے۔ ہمارا رواج تھوڑا سا مختلف ہو گیا، قربانی نمائش کی طرف چلی گئی، حسن نیت ختم ہو گیا، جانوروں کی پسند اور ناپسند میں، جانوروں کے دیگر معاملات میں ہم عجیب و غریب قسم کے تصور کا شکار ہو گئے کہ فلاں نے 2 لاکھ کا لیا ہے، میں نے 4 کا لیا ہے، فلاں نے 10 کا لیا ہے، اب تو جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کے جو ہے وہ بیل آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا جو مدعا تھا، جو مقصد تھا، وہ نمائش نہیں تھی، بلکہ وہ تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کرو، اللہ کے ہاں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، وہ تو پاک ذات ہے نا، اسے ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے حصے کی بڑی بنا کے خدا نہ خواستہ اللہ کو تو نہیں نہ دے کے آتے، ہم تو خود کھاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو کھلا دیتے ہیں۔ اللہ تک ایک چیز پہنچتی ہے اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے کہ میرے پاس تمہارا وہ تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دل کی وہ نیت پہنچتی ہے کہ کس حسن نیت سے تم نے قربانی کی، کیا تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے قربانی کی ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر تم نے قربانی کی ہے کہ دنیا واہ واہ کرے، جی کیا بات ہے، حاجی صاحب ویڑا لیا ہے، کمال ہی کر چھوڑیا، 10 من دا ویڑا لیا، 8 من دا ویڑا لیا، 20 لاکھ روپے دا، 5 لاکھ روپے دا، کروڑ روپے کا، تو پھر لوگوں نے واہ واہ کر دی ہے، آپ جو چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا ہے، ادھر کے لیے بچا کچھ نہیں، ادھر کے لیے جو بچنا تھا وہ تھی حسن نیت، اور وہ نہیں تھی، نیت تھی واہ واہ کی اور دنیا نے کر دی، اور ادھر کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اس لیے جتنے بھی مسائل ہیں، فضائل ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں قربانی کے، ان سب پر حاوی آپ کی حسن نیت ہے۔ اپنی نیت کا قبلہ درست کریں، بھلے آپ چھوٹی سی بکری کیوں نہ دیں۔ ہم نے قربانی کو پیسوں کا مقابلہ بنا لیا، اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ دن بدن عام آدمی کی پہنچ سے یہ دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں حالات باہر جا کے، ہر بندہ بیچارہ حساب و کتاب میں پھنسا ہوا ہے کہ کیا قربانی کریں ہم۔ کچھ ہم نے اپنے مسائل خود ہی اپنے لیے بنا لیے، گھروں کے اندر جانور پالنے کا جو شوق تھا ختم ہو گیا۔ اب ایک جانور جس نے سال یا 2 سال یا 3 سال آپ کے گھر کے اندر گزارے ہو نا، اس کے گلے پر چھری پھیرنا دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ ہم نے وہ سلسلہ ختم کر دیا، صرف اور صرف اس کو مارکیٹنگ میں لے آئے، اور مارکیٹنگ میں لانے کی وجہ سے قربانی عام آدمی کی پہنچ سے دن بدن دور ہوتی چلی گئی۔ اور پھر ہم نے جانوروں کے انتخاب میں چند ایسے مسائل پیدا کر دیے، چاہے وہ حکومتی لیول پر تھے، چاہے وہ عوامی لیول پر تھے۔ اب بکری کی قربانی بغیر کراہت کے جائز ہے، اگر کوئی ہمارا پڑوسی بکری کی قربانی لے بھی آئے بیچارہ اور کہیں چرنے کے لیے وہ چھوڑ دیں، بکریاں دی ایک قربانی کر سو بھئی، اللہ تعالیٰ کی راہ ہمیں اس نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اللہ کے محبوب نے اس کو جائز قرار دیا ہے، آپ کون ہیں فتوے لگانے والے؟ اس کے پاس آپ کی وہ نیت اور وہ تقویٰ پہنچنا ہے، وہ تو کسی عام آدمی کا، غریب آدمی کا ہو سکتا ہے جس نے 10 لاکھ روپیہ لگایا ہو وہ نہ پہنچ سکے، ہو سکتا ہے جس نے 20-30 ہزار لگایا ہو وہ پہنچ جائے، یہ تو اللہ کو منظور ہے۔ اس لیے بعض مسائل میں ہم غیر ضروری طور پر الجھ گئے، جس کی وجہ سے یہ قربانی دور ہوتی چلی گئی۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں، قربانی کی تعریف کیا ہے؟ مخصوص جانور کو، ہر جانور نہیں، مخصوص جانور کو
مخصوص دنوں میں مخصوص شرائط کے ساتھ اللہ کے تقرب کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے ذبح کرنے کو شریعت میں قربانی کہتے ہیں۔ ویسے تو آپ سارا سال جانور ذبح کریں وہ ثواب ضرور ہے، لیکن وہ قربانی نہیں ہے۔ اگر آپ نے قربانی جس کو واجب قربانی کہتے ہیں وہ کرنی ہے تو اس کے لیے مخصوص دن ہے اور مخصوص جانور ہے۔ ویسے تو آپ اللہ کی راہ میں صدقہ 6 مہینے کا بھی بکری کا بچہ بکرے کا بچہ دے دیں تو وہ ہو جائے گا، لیکن قربانی کے جانور کی کچھ مخصوص شرائط ہیں۔ آپ 6 مہینے کی بکری یا 6 مہینے کا بکرا لگائیں گے تو وہ نہیں چلے گا، اس کے لیے باقاعدہ احادیث مبارکہ میں شرائط موجود ہیں۔ اب جانور کو ذبح کرنا، اس حوالے سے چند مسائل آپ سماعت فرما لیں کہ جانور کی ٹوٹل 4 رگیں ہوتی ہیں جو قربانی کے وقت کاٹی جاتی ہیں۔ ان 4 میں سے کم از کم 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، تب جا کے جانور ذبح ہوتا ہے۔ پہلی ہے حلقوم، سانس کی نالی جسے کہتے ہیں، جس نالی کے ذریعے جانور سانس لیتا ہے، انسان میں بھی ہوتی ہے۔ دوسری ہے مری، جس سے وہ کھانا فوڈ اپنا اندر لے کے جاتا ہے، 2 نالیاں ہو گئیں۔ تیسری ہے دوجین، یہ 2 نالیاں ہوتی ہیں اور ان دونوں کے اغل بغل میں ہوتی ہیں۔ اب ان 4 میں سے 4 کا کاٹنا یہ بہتر ہے، لیکن کم از کم 3 کا کاٹنا ضروری ہے۔ سانس والی نالی بھی کاٹ جائے، کھانے والی نالی بھی کاٹ جائے، اور وہ 2 نالیاں جو ان کے اغل بغل ہیں وہ بھی کاٹ جائیں۔ اگر دونوں نہ کٹیں تو کم از کم 1 کٹ جائے، جس کو وہ خون کی نالی کہتے ہیں، جس کے کاٹنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جانور کے جسم سے تیزی کے ساتھ خون بہہ جاتا ہے، جسے آپ خون کی نالی کہتے ہیں، وہ کٹ جانی چاہیے۔ 3 کٹ جائیں تو جانور حلال ہے۔ اور اگر قابو ہی نہ آ رہا ہو اور ایک ہی چھوڑ کر آپ بھاگ گئے اور جانور ویسے ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ لہذا احتیاط کیا کریں کہ کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ ویسے عمومی طور پر 3 یا 4 رگیں ہمارے ہاں جو کسائی ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ ہے، اونٹ کو بھی ایک ہی جگہ سے ذبح کیا جائے گا۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ اونٹ کی گردن چونکہ لمبی ہوتی ہے لہذا اس کو 3 جگہوں سے ذبح کیا جائے گا۔ نہیں، ویسے اس کو نحر کیا جاتا ہے، ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، اس مخصوص جگہ پر نیزے کے ساتھ یا چھری کے ساتھ یا خنجر کے ساتھ اس کو اس جگہ پر جہاں اس کی ساری جگہیں جمع ہوتی ہیں کٹ لگایا جاتا ہے کھڑے کھڑے، اس کو نحر کرنا کہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے لٹا کر ذبح کیا ہے تو ایک ہی جگہ، جو ماہر لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کی 4 رگیں ملی ہوئی ہیں، وہاں سے اس کو ذبح کرنا یہی طریقہ کار ہے۔ 3 جگہ سے ذبح کریں گے تو جانور حلال ہوگا، لیکن یہ جانور کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ لہذا اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہوں سے ذبح کیا جائے گا تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح جانور کو جس جگہ پہ آپ نے ذبح کرنا ہے وہاں تک گھسیٹ کے لانا باندھ کر یہ مکروہ ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوشش کریں کہ جانور کو اسی جگہ پہ گرائیں جس جگہ آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اب آپ نے جانور کو وہاں پر گرایا اور پھر آپ اس کو کچی جگہ یا جہاں آپ نے ذبح کرنا ہے وہاں وہ رسیوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹ کر لائیں گے تو وہ انتہائی سخت تکلیف دہ مرحلہ ہے جانور کے لیے، اور ایسا کرنا مکروہ ہے۔ قربانی یقیناً ہو جائے گی، لیکن فطری طور پر بھی اس کو غیر اخلاقی حرکت بھی کہیں گے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے کہ جانور کو گھسیٹ کر مذبح تک لے جایا جائے۔ اگر کسی نے جانور کو ذبح کیا
ना तजर्बा कारी की वजह से या छुरी के बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से गर्दन बिल्कुल जुदा हो गई तो भी जानवर हलाल होगा, लेकिन ऐसा करना भी मकरूह है कि जानवर को मौका देना चाहिए कि उसकी रगें काटने के बाद जब उसकी जान निकल जाए तब उसकी गर्दन जुदा की जाए तन से। लेकिन अगर ना तजर्बेकारी की वजह से किसी ने बिल्कुल गर्दन जुदा कर दी तो आप वहां ये फतवा मत लगाइएगा उन जानवर हराम हो गया, कुर्बानी नहीं, कुर्बानी उनकी हो गई है, लेकिन ऐसा करना मकरूह है। इसी तरह जानवर के ठंडा होने से पहले खाल उतारना भी मकरूह है, ये भी जानवर को तकलीफ देने के मुतरादिफ है। हमारे यहाँ चूंकि जो कसाब होते हैं, चाहे वो ओरिजिनल कसाब हो या आताई कसाब जो इन दिनों में अपने कुछ तजर्बे रखते हैं, वो इतने ज़्यादा ठेके ले लेते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि 5-10 मिनट में हम ये प्रोसेस पूरा कर लें ताकि फौरी तौर पर हम अगले जानवर की तरफ पहुँचें, और वो इस बात का लिहाज नहीं रखते कि अभी जानवर की खाल ठंडी नहीं हुई, वो अभी उसके अंदर कुछ वाइब्रेशन, कुछ हरकत मौजूद होती है और वो उसको काट देते हैं। ऐसा करना भी मकरूह है। जानवर का मुंह किबला रुख ना करना, इसे भी उलमा ने मकरूह लिखा है। जहां तक मुमकिन हो जानवर का मुंह किबला रुख किया जाए, लेकिन अगर किसी ने किसी वजह से इसका एहतमाम न किया तो कुर्बानी हो जाएगी, कुर्बानी जायज़ है। यानी अगर मगरिब की बजाय किसी ने मशरिक की तरफ या शमाल और जुनूब की तरफ जानवर को ज़िबा कर दिया, मूव करना मुमकिन नहीं था या हालात ऐसे बन गए थे, अगर तो मजबूरी है तो फिर तो मकरूह भी नहीं है। लेकिन अगर जानवर को किबला रुख करना मुमकिन था तो सुन्नत तरीका यही है कि आप उसको किबला रुख करें। लेकिन अगर किसी ने किसी दूसरी रुख की तरफ ज़िबा कर दिया तब भी कुर्बानी हो जाएगी।